بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی پینسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب 25 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس کا عملی طور پر جو ثبوت آ گیا ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے لکھا گیا وہ خط ہے جس میں انویٹیشن دیا گیا ہے مختلف اداروں، اٹارنی جنرل کو، جج صاحبان کو، وکلا تنظیموں کے سربراہان کو کہ آپ آئیں اور الوداعی تقریب میں شرکت کریں۔ اب ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے تقریباً 99% کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی، ان کی مدت ملازمت بڑھ نہیں رہی۔ جو بھی انہوں نے کام کیے، 63 والا فیصلہ دیا جس میں اب آپ پاکستان کے اندر اس وقت منڈی لگی ہوئی ہے کہ آپ ایم این ایز کو خریدنا چاہیں اپنی آئینی ترمیم کے لیے تو آپ خرید سکتے ہیں، 50 کروڑ کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ یہ کارنامہ بھی کر دیا پر انہیں اب لگ یہی رہا ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ اللہ مجھے کہتے ہیں نا کنٹیمپٹ آف کورٹ سے بچائے، توہین عدالت سے بچائے، کیونکہ عدالت کی توہین جو ہے وہ واقعی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ پر میں ایک آزاد ملک میں رہتا ہوں جس کا آئین، جس کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکوں۔ پاکستان کی تاریخ میں جو عدلیہ کا کردار ہے وہ بڑا ذو معنی رہا ہے۔ ایسا کردار رہا ہے کہ جب کبھی بھی کسی کو نظریہ ضرورت کی وقت کے لیے کوئی بھی نظریہ ضرورت چاہیے ہوتا ہے تو وہ عدلیہ کے پاس گیا اور وہاں سے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملا۔ لیکن کچھ جج صاحبان ایسے نام بھی ہیں جو پاکستان کے اندر جب تک پاکستان ہے ان کا نام عزت سے لیا جائے گا، اور اس کا سب سے بڑا نام جو میرے دماغ میں آتا ہے وہ جسٹس بھگوان داس ہے۔ جی ہاں، یہ سپریم کورٹ کے وہ جج تھے جن کی ایمانداری، جن کی بالکل اپنے پاکستان ریاست کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھڑے ہونے اور پاکستان کے ساتھ وفادار ہونے کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ چلے تو وہ بھی گئے، سب نے ریٹائرڈ ہونا ہوتا ہے، یہ زندگی کا نظام ہے، سرکل ہے، دنیا ویسی چلتی رہتی ہے۔ آپ آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کسی پوسٹ پہ آئے ہیں 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، اور وہ بہت بڑی پوسٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں دنیا اب آپ کے ساتھ ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں گے۔ بھائی آپ کو جانا ہے، اصل رہے گا میرے رب کا نام، یا اگر آپ نے کوئی ایسا کام اچھا کیا ہے جو لوگ مثال کے طور پر یاد رکھیں۔ آج بھی اگر ہم 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، اور ایون آج 1450 سال گزر چکے ہیں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، لیکن آج بھی چاہے انگریزوں کے قانون کے ادارے ہوں، یونیورسٹیوں ہوں، وہاں پر بھی سب سے بہترین انصاف فراہم کرنے والوں میں پہلا نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو دنیا آپ کو یاد رکھتی ہے۔ تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب میرے کھاتے میں کنفرم ہو گئی ہے کہ وہ اب اس پاکستان میں ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ لیکن جو دوسرا کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے، جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر ترین جج ہیں، ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، آئینی ترمیم لانے کی تیاریاں ہیں، پر وہ ایک کٹ پتلی چیف جسٹس ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آئینی عدالت ساتھ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے جج چیف جسٹس کے علاوہ ہوں گے، اور اگر اس آئینی عدالت کے جو سربراہ ہوں گے وہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے تو یہ ہے متوازی سپریم کورٹ میں 2 متوازی عدالتیں، یعنی کہ جو آئینی کیس ہیں، آئینی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آئین ہے کیا، قانون ہے کیا، وہ تو سنے گی آئینی عدالت۔ جو باقی روزمرہ امور کے کیس ہیں وہ سنے گی چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ۔ تو آئینی عدالت بنا کر ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو چیف جسٹس صاحب منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کے اختیارات کو ذرا کنٹرول کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس یہ کی وجہ ہے کہ اگر انہوں نے آ کر جو 2024 کے انتخابات ہیں ان کو کھول دیا تو آپ کے کچے چٹھے کھل جائیں گے، کچے چٹھے کھل جائیں گے تو 45 47 48 کئی فارم نکلیں گے، تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کھلے۔ ارے بھائی، پاکستان کی تاریخ کے اندر انتخابات کوئی بھی ایسے نہیں ہوئے جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ پاکستانی تاریخ میں بڑے شفاف انتخابات ہوئے۔ یہاں پر دھاندلی کی ایک روایت ہے، ایک مثال ہے، ایک اس کی تاریخ ہے، پر چل رہا ہے نا ملک۔ پر خدا را آپ اس چیز سے بچنے کے لیے ہمارے بچے کھچے ٹوٹے پھوٹے عدالتی نظام کو بالکل لولا لنگڑا نہ کریں۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ آئین جو 73 کا آئین ہے، جس پر تمام جماعتوں نے رضامندی کی تھی، آپ کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ مانا جاتا ہے اور آج تک مانا جا رہا ہے، چاہے جیسا ٹوٹا پھوٹا لولا لنگڑا آئین ہے، یہ آئین تو ہے۔ آپ اپنے نانے کے اس آئین کے
کو بالکل دفنانا چاہتے ہیں؟ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کی میراث کے اندر موجود اس کامیابی کو آپ کھانا چاہتے ہیں؟ آئینی ترمیم آپ ضرور لائیں. آئینی ترمیم لانے کا مقصد پاکستان کے اندر عام شخص کو انصاف ملنا ہو. آئینی ترمیم آپ ضرور لائیں. اس آئینی ترمیم کا مقصد پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا ہو. یہاں پر ایک عام شخص ایک چھوٹے سے کیس میں سالہ سال عدالتوں کے جوتے رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے. ایک عام شخص کو اگر عدالت جانا پڑے تو اس کے لیے موت بن جاتی ہے عدالت, کہ اس کو انصاف تو ضرور, اس کی پوری روزمرہ کی زندگی ہی ختم ہو جائے گی. اور آپ آئینی ترمیم لانے کے چکر میں ہے کہ جناب کیونکہ آئینی مسائل جو ہے, آئینی درخواستیں جو ہے وہ ایک علیحدہ عدالت سنے. اعداد و شمار کے مطابق اس وقت اگر سپریم کورٹ کے اندر 6400 کیسز پینڈنگ ہیں تو اس جو پچھلے 1 سے 1.5 سال میں آیا ہے, تو اس میں صرف 200 کیسز ایسے ہیں جو آئینی درخواست ہیں. اگر آپ کو آئینی عدالت بنانی بھی ہے تو آپ کم از کم اسی ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو بھی نئے آئے, منصور علی شاہ بنتے ہیں, ان کی سربراہی میں بنائیں تاکہ جو ادارہ ہے وہ اکٹھا رہے. اگر آئینی عدالت علیحدہ بنی تو پاکستان کے ٹوٹل آئین کا آپ ڈھانچہ بگاڑ دیں گے, اور اگر یہ آئین کا ڈھانچہ بگڑ گیا تو رہی صحیح مملکت کے اندر جو ایک ہمارے پاس 1973 کا ایک آئین ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور اگر یہ آئین ختم ہو گیا تو پاکستان کس طرح رہے گا؟ جمہوریت کا بڑا آلاپ لاپتے ہیں آصف علی زرداری صدر صاحب کے, جی ہم نے بڑی کچھ کارنامے میں ان کے مانتا ہوں کہ جب وہ صدر تھے پچھلے ٹنور میں, جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور وہ صدر بنے, انہوں نے وہ تمام صدارتی اختیارات جو جمہوریت میں پاکستان کا قتل کرتے تھے وہ تمام اختیارات خود صدر بنے ہوئے خود اپنے ایوان صدر میں موجودگی کے موقع پر پارلیمنٹ کو دیے. پر یہ بھی اب آپ غلط کر رہے ہیں. آپ غلط کر رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ جو کہ آئین کی تشریح کرتا ہے اس کے اندر ایک آئینی عدالت بنا کر آپ اب ایک ڈمی چیف جسٹس ہوگا, ایک آئینی عدالت ہوگی, تو پاکستان کے آئین کے معاملات کہاں جائیں گے؟ کسی بھی ریاست کے اندر جو بنیادی ستون مانے جاتے ہیں اس میں عدلیہ, پارلیمان, میڈیا تو خیر پاکستان میں رہا نہیں, اور جو اس کی ایگزیکٹو ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو بیوروکریسی اور یہ لوگ جو ملک چلاتے ہیں, 4 پلرز ہوتے ہیں, عدلیہ, پارلیمان, ایگزیکٹو اور میڈیا. اگر اب ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو پارلیمان ہے اس کا کام ہوتا ہے قانون بنانا, بالکل پارلیمان کا کام ہے. اس قانون کی تشریح کرنا عدلیہ کا کام ہے. اس قانون کی امپلیمنٹیشن کروانا ایگزیکٹو کا کام ہے. اور ان تینوں کاموں میں اگر کہیں ڈنڈی ہو رہی ہے تو واچ ڈاگ کے طور پر اس کے اوپر نظر رکھنا چوتھا اہم ستون ہے, وہ میڈیا کا کام ہے. میڈیا کی تو خیر گلا ہی گھونٹ دیا گیا نا پاکستان میں, جب سارے سیٹ ہی میڈیا میں پڑ گئے. سیٹ کو تو پیسے چاہیے 2 + 2 4 کی بجائے 5. وہ سیٹوں کو تو آپ نے میڈیا دے کے اس کی تو مت مار دی. پر اب آپ دیکھیں کہ پارلیمان کے میں بھی آپ کے پاس وہی خاندان ہے, گنے چنے لوگ ہیں, الیکٹیبلز ہیں, ان کی سائنس سے آپ باہر ہی نہیں نکل سکتے. وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا نا میری جیب میں کھوٹے سکے یہی تھے کہ یہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس الیکٹیبلز ہیں, جن کے انہوں نے برادریوں کا, جنہوں نے اپنے مزاروں کا, اپنے غلاموں کا, اپنے ایریے کا ایک ایسا ووٹ بینک رکھا ہوا ہے جو ووٹ بینک جو آپ کو کبھی بھی آپ کو ممبر پارلیمنٹ بنوا سکتا ہے. اور اسی ووٹ بینک کی بنیاد پر وہی خاندان ہے, انہی کے دادے سے پوتا, پوتے سے چاچا, چاچے سے بھتیجا. آپ پاکستان ہی دیکھ لیں نا, میاں محمد نواز شریف صاحب کے بھائی وزیر اعظم ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں, آصف علی زرداری صاحب خود صدر ہیں, بیٹے جو ہیں وہ آئندہ ہونے والے وزیر اعظم ہوں گے, آل و نال وہ ہیں. اچھا میاں نواز شریف صاحب کا سمدھی وہ پاکستان کا ڈپٹی وزیر اعظم ہے. خاندان, باپ, بیٹا, بیٹی, بھتیجا, چاچے, مامے, تائے سارے ہیں. تو وہ تو پارلیمان ہے. اب آج یہی عدلیہ میں بھی آپ جب چاہتے اس کا گھڑا کو گھونٹ لیتے ہیں, اور وہاں پہ بھی جج صاحب. ہاں میں اس حق میں ضرور ہوں کہ ججوں کی سلیکشن کا اگر کرائیٹیریا آپ زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں, زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں. جج جتنا اچھا جج سلیکٹ کریں گے اتنا اچھی معاشرے کے اندر روایت آئے گی, اور اتنی اچھی معاشرے کے اندر جو ہے وہ انصاف پریویل کرے گا. آپ کے اور ایگزیکٹو پہ آ جائیں, بیوروکریسی پہ. صدقے جاؤں بیوروکریسی کے, بنی وہ بیوروکریسی ہے جو انگریزوں نے بنائی تھی ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے. آج آپ چیک کر لیں بیوروکریٹ, یا تو وہ پیسے کما رہے ہیں, اور اگر کوئی بیوروکریٹ بہت ایماندار بھی آ جائے تو وہ اس میں کیپیبلٹی نہیں ہے, اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر سکے. خدارا کیوں ہم ایسے نیچے 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 جا رہے ہیں؟ ہر طبقہ اپنا حصہ لینے کے لیے کھڑا ہے.
خدارا آپ جو آئینی ترمیم لا رہے ہیں اس آئینی ترمیم کی اصل جو بیس ہونی چاہیے وہ ہونا چاہیے عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا؟ کیا عام آدمی کو یہ لگے گا کہ وہ گھر سے نکلے اور اس کا اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا قانون اس ایک ریڑھی والے کو لگے کہ اگر اس کی ریڑھی سے ایک سیب ایک پولیس والا یا ایک مارکیٹ کمیٹی کا افسر یا ایک کوئی ایسا شخص جو حکومت کا عہدیدار ہے وہ اٹھاتا ہے اور اس کو لگے کہ میرے پاس ایک ایسا جوڈیشل سسٹم ہے کہتا عدالتی نظام ہے کہ میں وہاں جاؤں گا اور میری بات سنی جائے گی اور یہ نا انصافی جو ہے وہ پکڑی جائے گی، اس کو سزا ملے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو آئینی ترمیم لانی ہے تو عام پاکستانی کے لیے لائیں، آپ کو آئینی ترمیم لانی ہے تو پاکستان کی سالمیت کے لیے لائیں۔ جہاں تک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں، چلیں آپ کا ٹائم بھی گزر گیا، اللہ آپ کو صحت دے۔ اب وہ سنا ہے 20 لاکھ روپے ہمارے بچا رہے ہیں کہ جی میں دعوت نہیں لوں گا، میں 20 لاکھ روپے عوام کا نہیں لگواؤں گا۔ بڑی مہربانی جناب، جاتے جاتے آپ نے ہمارے 20 لاکھ کا فائدہ کروایا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔